چلیے وہی پڑھے بخاری شریف. بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف. اس حدیث پر کل بات ہو چکی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس باب کے اندر دو ترجمے ہیں. ایک تو ہے باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف سے نبی کو وحی کا طریقہ کیا تھا اس کی تفصیل آ رہی ہے. 6 حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہے. ان 6 حدیثوں میں سے پہلی حدیث کا تعلق میں نے کہا تھا کہ بدء الوحی سے نہیں ہے. پہلی حدیث کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ انما الاعمال بالنیات. اور میں نے کہا تھا کہ تقریباً کوئی 25 کتابیں حدیث کی ایسی ہے. ان 25 کتابوں کے شروع میں حضرات محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دین کا جو بھی کام کیا جائے وہ کس طرح کیا جائے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل تھے, خلیفہ مجاز تھے, اور مولانا تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب کے پیر تھے. ایک عجیب بات انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی میں جب گھر پہ آتا ہوں تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, تو چھوٹا بچہ جب معصوم ہوتا ہے تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو کیا کر لے, اٹھا لے. تو میں اس کو نہیں اٹھاتا ہوں. جی تو چاہتے تبھی تقاضا ہے کہ اس کو کیا کر لوں, اٹھا لوں. لیکن پھر ایک دم نیت کر لیتا ہوں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی تو اس نیت کے بعد پھر کیا کر لیتا ہوں, اس کو اٹھا لیتا ہوں. اب وہ تبھی تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے اور تبھی تقاضے کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے. خوشبو ہے, خوشبو لگاتے ہیں نہیں لگاتے, سب لگاتے ہیں. لیکن خوشبو میں اگر یہ نیت کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور اس نیت کے بعد آپ خوشبو لگائے تو کیا ہو جائے گا, انما الاعمال بالنیات. یعنی یہ تمام طبعی تقاضے ہیں. لیکن جب آپ اس میں کیا کریں گے, دین کی نیت کریں گے, تو دین کی نیت کرنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا, اس پر پھر آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. اور میں نے کہا تھا کہ ایک عمل کے اندر اگر کئی نیتیں ہو سکتی ہو تو آپ اس میں نیتیں کر سکتے ہیں. اللہ کے ہاں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. 1-2 رکعت آپ پڑھتے ہیں, اس میں صلاۃ استغفار کی نیت بھی کرے, اس میں صلاۃ حاجت کی نیت بھی کرے, اس میں آپ صلاۃ توبہ کی نیت بھی کرے, اور بھی بہت ساری نیت اس میں کرے. آپ ملتے ہیں کسی سے, ملنے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے نا, ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. یہ بھی نیکی ہے, خوش دلی کے ساتھ سامنے والے سے ملاقات کرنا اور ملنا. اگر آپ نے نیت کر لی یار سامنے والے بندے سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا, یہ کیا چیز ہے, نیکی ہے. ایک تو طبی تقاضا ہے آپ ملے, اور طبی تقاضے کے ساتھ ساتھ آپ نے کس کی نیت کر لی, اس کی نیت کر لی کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے. اور اس نیت کے بعد پھر آپ اسے ملاقات کی آپ نے تو کیا ہوگا, اس کا الگ ثواب ہوگا. یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اس کے ساتھ پھر یہاں پر فقہا نے دوسری بحث کی ہے کہ وضو کے اندر جو ہے وہ نیت کا مسئلہ ہے. بغیر نیت کے اگر کسی نے وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں ایک بات بار بار آپ کو بتلاتا ہوں اور بتلاتا رہوں گا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ فقہ کی کتابیں نہیں, بلکہ کیا ہے, حدیث. فقہ کا مرجع ہے. فقہ کا مرجع کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے. لیکن سب سے پہلا تقاضا تو یہ کہ آپ اس کو
بحیثیت حدیث سمجھے، اور اس کے بعد پھر محدثین نے اسے جو استدلالات کیے ہیں، اجتہادات کے ان اجتہادات کو پھر آپ سمجھے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا۔ ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ قل ہو پڑھ کے امام بخاری رحمہ اللہ اور جو محدثین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر لیں۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرہ۔